السلام علیکم۔ کیوریس فیکٹولوجی میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 12% سے زیادہ آبادی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بھیانک قسم کے تجربے سے گزر رہی ہے۔ یہ تجربہ اتنی خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس میں مبتلا شخص اپنی عام زندگی پر، اپنے کاموں پر اور اپنے ذات سے منسلک افراد پر منفی اثرات مرتب کر جاتے ہیں۔ اس حالت کو فوبیا کہا جاتا ہے۔ فوبیا کا مطلب ڈر یا خوف، ایسا خوف جو کسی خاص چیز سے ہو اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، وہ فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ اس شخص کے ساتھ ماضی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آ چکا ہوتا ہے جو اس کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ فوبیا کی اس دنیا میں چلیے جہاں آج ہم آپ کو کچھ کامن فوبیاز کی مختلف اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔ ایکروفوبیا۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ ڈر ایک نارمل حالت تک تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر یہ ڈر و خوف شدت اختیار کر جائے تو یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں ہائٹ سے شدید خوف آتا ہے ایکروفوبیا کا شکار ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ کسی بلند جگہ پر سے نیچے دیکھتے ہیں، جیسے کسی برج سے، پہاڑ سے یا کسی اونچی عمارت سے یا پھر سیڑھیاں چڑھنے سے، یہ گھبراہٹ اور کپکپاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوف اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایکروفوبیا سرگوشی کر رہا ہو کہ اگر آپ اتنی بلندی سے نیچے گر جائیں تو کیا ہوگا۔ گیموفوبیا۔ میڈیکل کی دنیا میں یہ ایک ایسی دماغی کیفیت کا نام ہے جس کے حامل افراد شادی کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے شادی ختم ہونے کا ڈر یا ماضی میں کسی کی بے وفائی وغیرہ۔ یہ لوگ شادی کرنے سے ہی نہیں گھبراتے، بلکہ شادی کا نام سن کر ہی ان کو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ یا شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے بھی خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس بیماری کی ایک اور وجہ ماضی میں کوئی دماغی یا جذباتی صدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ کلسٹروفوبیا۔ کلسٹروفوبیا کے حامل افراد محدود یا بند جگہوں سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ لوگ لفٹ، چھوٹے یا بند کمروں، ہجوم والی جگہوں پر گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی چھوٹی سی جگہ پر بند ہو گئے تو کیا ہوگا، ایسا سوچ کر ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، متلی آنا، سر بھاری ہونا، چکر آنا، ٹھنڈے پسینے آنا اور مزید پریشانیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ سوشل فوبیا۔ اس حالت میں پیشنٹ کو سوشل سچویشن میں گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے۔ زیادہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں ان کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، لوگ میرا مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں۔ ان کے ذہن میں مسلسل منفی خیالات آتے رہتے ہیں۔ سوشل گیدرنگ میں مسلسل پریشان رہتے ہیں۔ اس حالت میں ان کو پسینہ آنا، ہاتھوں کا کپکپانا، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی انزائٹی اور بڑھ جاتی ہے کہ میری اس حالت کی وجہ سے لوگ مزید میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر یہ مزید نروس ہو جاتے ہیں۔ نیکروفوبیا۔ یہ ایک ایسا فوبیا ہے جس میں لوگوں کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی بڑی بیماری نہ ہو جائے۔ اس حالت میں ان پر ایسا پینک اٹیک ہوتا ہے کہ یہ رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے کہ اگر ہم سو گئے تو کہیں سوتے میں ہمیں موت نہ آ جائے، اور انہی سوچوں کی وجہ سے انزائٹی حد سے زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی موت سے ہی نہیں بلکہ دوسروں کی موت دیکھ کر بھی ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ماضی میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہو جس کی وجہ سے یہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت کانشیس ہو جاتے ہیں، یا پھر انہوں نے کسی اپنے قریبی کی اچانک موت کا صدمہ لے لیا ہوتا ہے۔ نیکٹوفوبیا۔ اندھیرے سے ڈرنا ایک فطری عمل ہے، لیکن اگر یہ ڈر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو روزمرہ کی روٹین ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا اندھیرے میں سانس بند ہونے لگتا ہے اور پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ خوف اندھیرے سے نہیں بلکہ اندھیرے میں چھپے ایسے خطرات سے ہوتے ہیں جن میں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے ان کے سامنے نہ آ جائے اور وہ ڈر جائیں۔ ایسے لوگوں کا اندھیرے سے دم گھٹتا ہے، اسی خوف کی وجہ سے رات میں لائٹ جلا کر سوتے ہیں۔
یہ فوبیا ایسے لوگوں میں تجاوز کر جاتا ہے جن کو بچپن میں اندھیرے سے ڈرایا گیا ہوتا ہے، جو ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہائیڈروفوبیا۔ ہائیڈروفوبیا جسے زونوٹک انفیکشن کہتے ہیں، یہ انفیکشن جانوروں کے ذریعے پھیلتا ہے، یعنی اگر کسی جانور یا خاص طور پر کتے کا دانت اور تھوک انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو ایسے افراد میں پانی سے نفرت یا اس کا خوف حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ پانی میں ہاتھ ڈالنے یا نہانے سے شدید خوف محسوس کرتے ہیں، باتھ ٹب اور سوئمنگ پول دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہائیڈروفوبیا سیویئر قسم کا ہو جائے تو ایسے افراد پانی پینے سے بھی اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مائزوفوبیا۔ مائزوفوبیا ایک ایسی نفسیاتی کنڈیشن ہے جس میں جراثیم اور گندگی سے خوف پایا جاتا ہے۔ مائزوفوبیا کے شکار افراد ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا، جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو چھونے میں ہچکچاتے ہیں جو دوسروں نے چھوئی ہو، یہ ہر وقت صفائی سے متعلق خیالات میں مصروف رہتے ہیں۔ ہیموفوبیا۔ ان افراد کو خون سے بہت خوف آتا ہے۔ اس فوبیا میں مبتلا افراد خون کو دیکھ کر یا سوچ کر بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا اپنا خون ہو یا کسی اور کا۔ اس حالت میں پینک اٹیکس اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک مکمل اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور ان فوبیاز سے چھٹکارا پانے کے لیے ڈاکٹرز کے مشورے سے مختلف تھراپیز اور دواؤں کے ذریعے مؤثر علاج کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی معاشرے میں ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔